بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 ہلاک و برباد کرنے والی برائیوں سے بچو۔ 7 ایسی برائیاں ہیں جو بندے کو ہلاک کر دیتی ہیں، اسے تباہ و برباد کر دیتی ہیں، ان سے بچو۔ لامحالہ طور پہ صحابہ اکرام نے عرض کیا وہ کون سی ہیں تاکہ ان سے بچا جائے۔ ہمارے ذہن میں بھی جب یہ الفاظ سنے تو آتا ہے کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرنا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ نمبر 2، جادو کرنا یا کروانا، یہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ کسی کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، کفار سے لڑائی کے دن ان کے مقابلے سے بھاگ نکلنا، اور بے خبر پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا۔ یہ 7 چیزیں اس حدیث پاک میں ذکر ہوئی ہیں جن سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا یہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتی۔ ذکر کرنے کا مقصد بھی یہی ہے، بیان کرنے کا مقصد بھی یقیناً یہی ہے کہ بندہ مومن ان چیزوں سے بچ جائے۔ مومن ہوا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، وہ مومن ہو گیا۔ اب مومن ہونے کے بعد پیچھے 6 چیزیں رہ گئیں۔ جادو کروانا یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتی ہے۔ ناحق قتل، آپ جانتے ہی ہیں کہ جس نے کسی ایک کو قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور قرآن مجید برہان الرشید میں قتل کرنے والے پر اللہ نے لعنت فرمائی، اور ساتھ ہی فرمایا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ غضب اللہ علیہ، اللہ اس پر غضبناک ہوگا۔ یہ بڑا سخت ہے۔ ہم عموماً غصے میں آ کر ایسے کام کرنے کے عادی بن چکے ہیں، ہمارا معاشرہ اس چیز کا عادی ہوتا جا رہا ہے۔ سود کھانا، سود کو تو اب اچھے عمدہ نام دے کر ہم نے کاروباری شکل اختیار کر لی ہے نا۔ سود کو پروفٹ کا نام دے دیا، کبھی کوئی اور خوبصورت نام دے دیا، تو نام خوبصورت کرنے سے کام نہیں بدلتا۔ سود اللہ کے نبی نے منع فرمایا، اور قرآن مجید برہان الرشید میں اللہ نے فرمایا اللہ سود کو ختم فرماتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اور سود کھانے والے کے بارے میں فرمایا وہ اللہ سے جنگ کرنے والا ہے کسی میں ہمت کہ وہ اللہ سے جنگ کرے۔ جو اللہ سے جنگ کرتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یتیم کا مال کھانا، جس کا کوئی نہ رہ جائے اس کے مال کو تو ہر کوئی اپنا سمجھ کے ہڑپ کرنے کے چکروں میں پڑ جاتا ہے۔ اور قرآن مجید برہان الرشید میں اللہ نے فرمایا جو کسی یتیم کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ یہ تباہی بربادی انسان کے لیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور کفار سے لڑائی کے دن ان کے مقابلے سے بھاگ نکلنا، یہ بھی بہت بڑی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اور بے خبر پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا، کسی پر بھی زنا کی تہمت نہ لگائی جائے جب تک کہ اس کو مکمل گواہیاں حاصل نہ ہو جائیں۔ تو گواہیوں کے بغیر عموماً ہمارے معاشرے میں یہ بات بھی عام ہوتی جا رہی ہے کہ ہم بغیر کسی چھان بین کے دوسرے پر ایسے الزامات کی بچھاڑ کرتے رہتے ہیں۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آئے روز مختلف قسم کی بیماریوں کا بھی شکار رہتے ہیں، گھر میں نااتفاقیوں کا بھی، بے برکتی کا بھی، اور پھر ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ یہ 7 چیزیں یہاں ذکر ہیں، ایک اور حدیث پاک میں 10 چیزوں کا ذکر آیا، لیکن یہاں کیونکہ 7 کا ذکر ہے نا، اگر ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی مرتکب ہوگا تو گھر میں تو تباہی اور بربادی آئے گی۔
اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے خالق و مالک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کی سعادت عطا فرمائے۔